جانور کو اپنی گود میں رکھا اور حضور استراحت فرما رہے. اب جب سانپ کی سانس گھٹنے لگی، وہ بھی چونکہ اس سوراخ میں ہی تھا اور مکھ کبھی اس سوراخ سے باہر آتا کبھی اس سوراخ سے باہر آتا، جا بجا سوراخ تھے. تو جب اس کی سانس گھٹنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جس راستے سے جاتا ہے مسدود پاتا ہے، تو ایک جگہ اس نے انسانی گوشت دیکھا اور اس نے ڈنگ لگایا. وجود کو برقرار رکھ پائے. یہ کوئی تماشائی لب بام تھوڑا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی. حضرت عمر کی جو روایت اس پہ لفظ ہے مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں. لم یتحرک، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں آنے دی. لم یتحرک مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. حضور کی نیند میں خلل. سانپ نے ڈنگ لگایا اور ایڑی ہٹی نہیں، وہ پیچھے ہٹ ہٹ کے ڈنگ مارتا ہے اور حضرت ابو بکر پوری قوت سے ایڑی کو دبایا ہے. حضرت تصور تو کرو، عشق کی بات تو سارے کرتے ہیں، عشق ابو بکر سے سیکھو. یہ ہے محبت کی کہانی. حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ایڑی رکھی ہے اور سانپ جو ہے وہ ہٹ ہٹ کے ڈنگ مار رہا ہے اور زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. سارا دھیان ادھر لگ گیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے. بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے. دھیان چونکہ ادھر لگا تھا، آنسو ادھر سے نکلے اور حضور کے رخسار پہ گرے. حضور بیدار ہو گئے اور حضور نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو، تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو اور کوئی پوچھ لے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، بہت جلدی بولتا ہے. پھر اس کے القاب اور اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھول جاتا ہے. وہ جلدی جلدی اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے. لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ جو ایڑی زور کے ساتھ سوراخ پہ رکھی ہے، بل پہ رکھی ہے، سانپ ہٹ ہٹ کے ڈنگ لگا رہے، ساری توجہ ٹانگ کی طرف ہے کہیں ہل نہ جائے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں. اور اچانک آنکھوں سے آنسو ٹپکے حضور کے رخسار پہ گرے. آقا کریم بیدار ہو کے پوچھتے ہیں ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر کیا بولتے ہیں؟ لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو. سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے. اللہ اکبر. ادب کے اس سٹائل کو چھوڑا، محبت کے اس انداز کو ہنگامی حالت میں بھی ترک نہیں ہونے دیا. گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا آج بھی اسے ہی ملحوظ رکھا اور اسی سٹائل سے بات کرتے ہیں. میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور. حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قدم اٹھاؤ. قدم اٹھایا تو آقا کریم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا درد بھی جاتا رہا، زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے. اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ دوبارہ عہد کر آئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب وہی سانپ کا ڈنگ تھا. اللہ اکبر. عاشق کی موت آئی ہے اور عاشق دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہی لمحے دوبارہ لوٹ آئے. وہی سانپ کے جو ہے وہ زہر کا اثر سرایت کرنے لگا ہے. وہ حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت تھا تو غار ثور کی ساری یادیں پھر تازہ ہونے لگی ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور 3 دن تک اور 3 راتیں اس غار میں رہے. اب یہ ڈھونڈتے رہے کہ ادھر گئے ہوں گے، ادھر رہے ہوں گے. پھر ان کے کھوجی نے کہا کہ نشان تو ادھر جاتے ہیں، اور ان کو لے کے وہ غار ثور کی طرف بڑھ گیا اور پہاڑ چڑھ گیا. غار ثور کے آگے جب کہا تو وہاں تک نشان تھے. آگے ایک جھاڑی تھی جس پر تالا جو ہے وہ جالا تن لیا تھا عنکبوت نے، مکڑی نے، اور
فاختہ نے انڈے بھی دے دیے تھے. تو اب وہاں ان کا گمان ہوا کہ اگر یہاں سے اندر گئے ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، فاختہ تو انسانی وجود کو دیکھ کر کے اڑ جاتی ہے، تو یہ یہاں فاختہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کے ذہن میں سارا نقشہ گھوم گیا ہوگا، وہ اس تصور میں گھوم رہے ہوں گے. وہ یہاں مرکز مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے، غار ثور کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر وہ کیا منظر ہے، اللہ اکبر. تو غار اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے دھانا ہے غار کا، اور جو غار کے اندر بیٹھے ہو سامنے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلتے پھرتے باتیں کرتے وہ سارے لوگ نظر آتے ہیں اوپر والے کو جو غار کے اندر بیٹھے، اور جو باہر ہیں ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک تو غار کے اندر اندھیرا، اور دوسری بات اگر دیکھنا بھی چاہیں تو جھک کر کے دیکھنا پڑتا ہے. اپنے نیچے جھکیں اور پھر اندر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے گا، اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا مشرکین چل رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو حضور سے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن بتاتا ہے دونوں میں سے ایک جب اس کو جب فکر لاحق ہوئی، ایک ہوتا ہے اپنی جان کا خوف، اس کو خوف کہتے ہیں، جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، حضور کی جان کی فکر تھی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرآن نے اس کی حکایت کی، لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بلکہ فرمایا ابو بکر تو ان دو کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا؟ اور وہاں سوچتے رہے آگے کدھر گئے ہیں، آگے کدھر گئے ہیں، اور غار سامنے کدھر گئے تھے، اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق ان کو دیکھ رہے ہیں. میرے استاد تھے، فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جھک کے دیکھنا پڑتا ہے. اس غار میں انہیں حضور تب نظر آتے اگر وہ جھک کے دیکھتے، اور اگر وہ جھک کے دیکھنے کی عادت رکھتے تو مکے میں ہی دیکھ لیتے، مکے میں ہی دیکھ لیتے. اس لیے انہوں نے جھکنا نہیں تھا، اور جو جھکنا نہیں جانتا وہ نبی کو دیکھ نہیں پاتا، اور جو جھکتا ہے بلال دیکھ لیتا ہے، عمار دیکھ لیتا ہے، ابو بکر دیکھ لیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو وہاں مکے میں نہیں دیکھ سکے. ابھی تو قرآن نے کہا نا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے. ذرا دیکھو سے ذرا توجہ تو کری، قرآن مجید کے اس اسلوب کو تو ملاحظہ کیے. وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی سمجھتی ہے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے. جنہاں نے یار نو اپنے جا دیکھا دیکھیا ہی، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے. انہوں نے دیکھا نہیں تھا. دیکھا تو بلال حبشی نے تھا، دیکھا تو عمار ابن یاسر نے تھا، دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا، دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا، دیکھا تو فاروق اعظم نے تھا. تو یہ دیکھنا ہے. تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے. وہ جھکتے تو دیکھتے، جو جھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے جانتے. تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے. اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا. جب مٹ جاؤ گے تو جلوہ یار بھی دکھائی دے گا، جلوہ حبیب بھی دکھائی دے گا. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن وہاں گزارے. حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے، کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی ایک رات والی وہ نیکی دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں.
المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بھری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ نور میں تھے، کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ چمکتے ہوئے ستارے، تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان، تو بے ساختہ میں نے کہا حضور ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے، ایک انوکھی کائنات ہے، اور پھر باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیقہ کائنات ہو، پھر ان کی محبت، اللہ اکبر۔ تو کہا حضور آسمان کے ستاروں جیسی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ اور آرزو یہ تھی، کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی، عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پہ بات کرتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے۔ لوگوں سے کہا لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر، اللہ اکبر، جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطعی نص کے ساتھ۔ جب اپنے صاحب سے کہا، صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا غار کا ساتھ، اور اقبال کہتا ہے ثانی اثنین و غارو بدر و قبر۔ اب بدر کی کہانی آئے۔ بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے، جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش، وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا، اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے، جنگ کا گمسان پڑے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے۔ تو حضور یہاں آرام کریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں سے حضور کمان کریں گے۔ وہ آج جنگ میں ہوتا نا کنٹرول روم، وہ حضور کا بنایا گیا۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے نا، سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، لیکن اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھیے۔ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایھا الناس من اشجع فی ہذہ الامہ، من اشجع ہذہ الامہ، اے لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ برجستہ لوگوں نے کہا انت یا علی، آپ ہی ہیں۔ حضرت علی فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے، سب سے بہادر شخص کا نام بکر۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہے، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا نا، جب حضور کو مسجد عریش میں وہ چھپر کے نیچے، اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا تھا،
ड्यूटी बड़ी हसास थी, कोई मुझे काट के आगे ना बढ़ जाए। एक तो था कोई मुझे मार के ही आगे जाएगा ना, फिर जाएगा तो सही। तो ये सारे कह रहे थे कोई मुझे काट के आगे ना बढ़ जाए और कीमती हसास सरमाए को नुकसान ना पहुंचे, जाने रहमत आलम को नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अबू बकर आगे बढ़े, कहा मैं पहना दूंगा, यानी कोई मुझे काटेगा तो आगे जाएगा, मेरी तलवार तोड़ेगा तो आगे जाएगा। तो कहा इस उम्मत का सबसे बहादुर शख्स अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर जंग बदर के अंदर जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम पर कैफियत तारी हुई, हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं और ऐसी दुआ आज तक किसी ने नहीं मांगी जो मेरे हुजूर ने मांगी। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह, अगर ये 313 ना रहे कयामत तक तुझे भी खुदा कोई नहीं कहेगा। और हुजूर इस कदर हाउसारी करते हैं कि हुजूर की चादर सर अनवर से ढल के कंधों पे, कंधों से मुबारक पीठ पे आ जाती है और हजरत अबू बकर फिर उठा के सर पे रखते और कहते हस्बो का, हुजूर बस करो, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन हुजूर इल्हाव जारी किए जा रहे, ऐ अल्लाह इस धरती पे तेरे नाम लेवा यही है, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी कोई खुदा नहीं कहेगा। और हुजूर इल्हाव जारी किए जा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बार बार चादर सर पे रखते हैं। फिर अचानक हुजूर मुस्कराए और अबशर या अबू बकर, अबू बकर बशारत, तो वो जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह की मदद लेकर आ गए। अल्लाह अकबर। तो बदर में हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की कुर्बत में रहे, गार में हुजूर की कुर्बत में रहे। और इकबाल ने तीसरी बात कही, सानिए इसनैन गारो बदरो कब्र। जब आखिरी वक्त आने लगा तो हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत अली को बुलाया, अली इज़ा अना मित्तु, अली जब मैं फौत हो जाऊं। खतीब बगदादी ने लिखा है, इमाम सयूती ने लिखा है, बाकी लोगों ने लिखा है, हजरत अनस से भी रिवायत है, हजरत अली से भी, जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से हुजूर को दिया था। अल्लाह अकबर। और फिर मेरा जनाजा पढ़ना और हुजूर के रोजे पे ले जाना, देखना कोई इशारा मिल जाए तो अंदर दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में तदफीन कर दी जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अनस कहते हैं कि विसाल हो गया, फजा अली मुस्तरजियान, हजरत अली आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए और रुख से कपड़ा उठाया। अल्लाह अकबर। गोरी सोई सेज पे मुख पे डाले खेस। अल्लाह अकबर। चल खुसरो तू देश अपने, सांझ चली परदेस। जा अली मुस्तरजियन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा अल-यौम इनक़तात खिलाफतुन नबुव्वा, हुजूर की खिलाफत आज हमसे रुखसत हो रही है। और फिर गुस्ल दिया, फिर जनाजा पढ़ा। गुंबद खजरा बाद में बना है, कुब्बा अनवर बाद में बना। उस वक्त हुजरा था, उसको दरवाजा लगा था, दरवाजे को ताला लगा के रखा जाता था, जरूरत के वक्त खोला जाता था। फिर जनाजा उठा के हुजूर के रोजे के सामने रख दिया। सब सहाबा मौजूद हैं। हजरत अनस से रिवायत है कि लोगों ने हुजूर पे दरूद पढ़ा और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनुका, ये अबू बकर हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने की आरजू रखे, इनका जनाजा हाजिर है। अल्लाह अकबर। मजा मरंदा इंज आंदा, मैयत यार दे बूहे ते पई होवे, मैयत यार दे बूहे ते पई होवे। यूं हजरत अबू बकर सिद्दीक की लाश है पड़ी, सहाबा हाथ बांधे खड़े हैं, हुजूर पे दरूद पढ़ते हैं और साथ बोलते हैं या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनुका, ये अबू बकर हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने की तमन्ना लिए हाजिर है, क्या हुक्म है? और मुंतजर खड़े हैं। रावी कहता है, खतीब बगदादी ने लिखा है, इमाम सयूती ने लिखा है, खातमुल मुहद्दिसीन इमाम सयूती लिखते हैं किफायतुत तालिबिल लबीब फी क़साइसिल लबीब में कि जब यूं हाथ बांधे इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या हुआ कि ताला खुद ब खुद खुला, फिर खुद खुल के गिरा, फिर कुंडी खुली, फिर दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई औसिलुल हबीबा इलल हबीब लिअन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार पहले ही यार का इंतजार कर रहा है। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, आ तक ले जोड़ मजारा दा बन यार नबी दे